بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر کے سامنے حق بات کہنا اور جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے حکم ماننے سے انکار کر دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہوئی ایک آیت کا انکار کیا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں اس طرح نہیں ہے۔ حضرت ابی نے کہا، میں نے اس آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور تم تو بقعی بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اس لیے تمہیں یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا، میں نے تمہاری آیات کا قصداً انکار تم لوگوں کو آزمانے کے لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو امیر کے سامنے حق بات کہہ سکے۔ اس امیر میں کوئی خیر نہیں جس کے سامنے حق بات نہ کہی جا سکے اور نہ وہ خود حق کے بات کر سکے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تم نے غلط پڑھا۔ حضرت ابی نے کہا، میں نے ٹھیک پڑھا ہے، آپ کی غلطی زیادہ ہے۔ کسی آدمی نے حضرت ابی سے کہا، آپ امیر المومنین کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابی نے کہا، میں تم سے زیادہ امیر المومنین کی تعظیم کرنے والا ہوں، لیکن چونکہ ان کے بات قرآن کے خلاف تھی، اس وجہ سے میں نے قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کو غلط کہا، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کو غلط کہوں اور امیر المومنین کی غلط بات کو ٹھیک کہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابی ٹھیک کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تھے اور ان کے ارد گرد حضرات مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا یہ بتانا کہ اگر میں کسی کام میں ڈیل برتوں تو کیا کرو گے؟ تمام حضرات ادباً خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات کو 2-3 مرتبہ دہرایا تو حضرت بشیر بن سعید نے فرمایا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے کہ جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کر فرمایا، پھر تو تم لوگ ہی امیر کے مجلس میں بیٹھنے کی قابل ہو، پھر تو تم لوگ ہی امیر کی مجلس کی قابل ہو۔ حضرت موسیٰ بن ابی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو حارث کے پانی کے سبیل کے پاس آئے، وہاں انہیں حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے محمد، مجھے کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ کو ویسے پاتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں اور جیسا ہر وہ آدمی چاہتا ہے جو اسب کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے میں خود زوردار ہیں، لیکن آپ خود مال سے بچتے ہیں اور اس انصاف سے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے اوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کر فرمایا، اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے اوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی لوگوں میں امیر بنایا کہ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔ حضرت ابو قبل کہتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جمعے کے دن منبر پر چڑھے اور اپنے خطبے میں فرمایا، اجتماعی مال ہمارا ہے اور اخراج کا مال اور لڑنے بغیر ملنے والے مال غنیمت بھی ہمارا ہے، جسے چاہے دیں گے، جسے چاہے نہیں دیں گے۔ اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے جمعے کو بھی انہوں نے خطبے میں یہی بات کہی، پھر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب تیسرا جمعہ آیا تو انہوں نے خطبے میں پھر وہی بات کہی تو حاضرین مسجد میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا،
ہرگز نہیں، یہ اجتماعی مال ہمارا ہے اور یہ ایک خرچ کا مال اور مال غنیمت ہمارا ہے، لہٰذا جو ہمارا اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم اپنے تلواروں سے اس کو اللہ کے فیصلے کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ منبر سے نیچے اترے اور اس آدمی کو بلانے کے لیے پیغام بھیج دیا، اور جب وہ آگے آئے تو اسے اندر بلا لیا۔ لوگ کہنے لگے یہ آدمی تو ہلاک ہو گیا۔ پھر لوگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا وہ آدمی تو حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ نے لوگوں سے کہا اس آدمی نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اس سے زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایسی امیر ہوں گے کہ اگر وہ کوئی غلط بات کہیں گے تو کوئی ان کو تردید نہ کر سکیں گے۔ وہ آگ میں ایک دوسرے پر ایسے اندھا دھند گریں گے جیسے کسی درخت کے اوپر سے بندر ایک دوسرے پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے جمعے کو یہ غلط بات قصداً کہی تھی کہ کسی نے میری تردید نہیں کی، جس سے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں آگ میں گرنے والا ان امیروں میں سے نہ ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعے کو وہی بات تیسری مرتبہ کہی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر میری تردید کی، اس طرح اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھیں۔ حضرت خالد بن حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے ایک مقامی ذمی کافر کو جزیہ نہ دینے پر سزا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ سے سزا دینے کے بارے میں بات کی۔ لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے تو امیر کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا ارادہ تو انہیں ناراض کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث سنی تھی۔ وہ حدیث انہوں نے بتانا چاہا تھا اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سزا دیں گے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں زیاد نے حضرت حاکم بن عمر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو لشکر کا امیر بنا کر خراسان بھیجا۔ ان کو وہاں بہت سا مال غنیمت ملا۔ زیاد نے ان کو یہ خط لکھا، اما بعد امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت میں سے سارا سونا چاندی ان کے لیے الگ کر لیا جائے، لہٰذا آپ سونا چاندی مسلمانوں میں تقسیم نہ کریں۔ حضرت حکیم نے جواب میں زیاد کو یہ خط لکھا، اما بعد تم نے مجھے خط لکھا ہے جس میں تم نے امیر المومنین کے خط کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مجھے اللہ کی کتاب امیر المومنین کے خطاب خط سے پہلے مل چکی ہے، اور امیر المومنین کا خط اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے میں اسے نہیں مان سکتا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سارے آسماں اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائے اور وہ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا۔ والسلام۔ ادھر حضرت حکیم نے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ صبح اپنا مال غنیمت لینے کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ لوگ صبح آئے اور انہوں نے مسلمانوں میں وہ سارا مال غنیمت سونا چاندی سمیت تقسیم کر دیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حکیم نے مال غنیمت سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے تو انہوں نے آدمی بھیجے جنہوں نے حضرت حکیم کے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر قید کر دیا۔ اسی قید میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو خراسان ہی میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کی ہاں جھگڑا کروں گا۔ ابن عبد البر نے اسی جیسی حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حکیم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا اور اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ان حالات میں اگر تیرے پاس میرے لیے خیر ہو تو مجھے اپنے طرف بلا لے۔ چنانچہ ان کا علاقہ خراسان کے مرو شہر میں انتقال ہو گیا۔ اصحابہ میں یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے
کہ جب ان کے پاس زیاد کی ناراضگی کا خط آیا تو انہوں نے اپنے لیے مرنے کی دعا کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن عطا اپنے والد حضرت عطا سے نقل کرتے ہیں کہ زیاد یا ابن زیاد نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو 1 درہم بھی لے کر نہ آئے، تو ان سے زیاد ابن زیاد نے کہا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے مال کے لیے بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہم صدقات لیا کرتے تھے ویسے ہم نے صدقات لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جہاں خرچ کیا کرتے تھے وہاں ہم نے خرچ کر دیے، یعنی وہاں کے مستحقین میں تقسیم کر دیا۔